کی بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی سڑکوں پر مصنوعی ذہانت کا راج، شہر کی ٹریفک سگنلز پر الٹی گنتی ختم، اب کیمرے بتائیں گے راستہ کب کھلے گا۔ وہیکل موومنٹ کنٹرول سسٹم نے کمان سنبھال لی، پیلیکن سگنلز نے سب آسان بنا دیا، پیدل چلنے والوں کی موجیں، بس بٹن دبائیں اور راستہ پائیں۔ مال روڈ فیصل چوک کے بعد اڈا پلاٹ راون میں تجربہ، انٹرنیشنل معیار کا پیلیکن سگنل نصب کر دیا گیا۔ لاہور کے ٹریفک نظام میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ ٹیپا نے اہم شاہراہوں پر مرحلہ وار سگنلز کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ مال روڈ کے بعد اب اڈا پلاٹ پر بھی پیلیکن سگنل نصب کر دیا گیا، جدید کیمرے بھی لگا دیے گئے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ 20 مقامات پر جدید سگنلز اور کیمرے سسٹم لگا رہے ہیں۔ اس میں نہ صرف ٹریفک سگنلنگ کا سسٹم امپروو ہو جائے گا بلکہ ساتھ لوگوں کو پیڈسٹرین کراسنگ کے لیے بھی ہم سسٹم انسٹال کر رہے ہیں۔ 20 تقریباً ہم اس پہ ٹریفک سگنل کریں، اور اس کے علاوہ ہم 5-6 اور ایسی جگہ جہاں پہ امپورٹنٹ کراسنگز ہیں لائک یونیورسٹی کالج یا اسکولز ہیں، تو ادھر ہم پیلیکن کراسنگز بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ سگنل شہر کے چوک چوراہوں پر ٹریفک کے لیے مشکل پیدا کرنے والے مقامات کا تعین اور ان کے حل میں معاون ہوں گے۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین کا کہنا ہے کہ جدید سگنل پرانے اور پیچیدہ نظام کا خاتمہ کریں گے۔ اس وقت جو ہمارا نظام انسٹالڈ ہے نا، یہ سگنلز والا، یہ ٹریڈیشنل ہے، کنونشنل ٹائپ ہے، اس کو ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سگنلز ہیں وہ صرف سگنل کا کام کرتے ہیں۔ اب ہم جو نئے سگنل انسٹال کرنے جا رہے ہیں اس میں کافی سارے ہمارے جو اس کے اندر پروگرامز انسٹالڈ ہوں گے، جیسا کہ وی وی ڈی ایس ہے۔ ٹریفک کے ماہر انجینئر وقار اسلم کے مطابق زیر تنصیب سسٹم بہت جدید اور ایکوریسی کے حساب سے قابل اعتماد ہے۔ اس کے اندر اور سسٹم ہے کہ اگر آپ کے میرے ایک ہی کوریڈور کے اندر 5-6 سگنلز ہیں تو میں ایک گرین ویو بھی دے سکتا ہوں اس میں، کہ مجھے اگر ایک گرین ملتا ہے تو مجھے آگے کے لیے 4-5 سگنلز بھی گرین ملیں۔ پلس اگر میری کوئی وی آئی پی موومنٹ وغیرہ بھی ہے کوئی، تو اس کے اندر میں ایک کنفیگریشن ڈیفائن کر لیتا ہوں، جسٹ میں نے وہ کنفیگریشن آن کرنی ہے اور اس روٹ کے لانگ مجھے جتنے بھی سگنل ہیں مجھے آٹومیٹکلی گرین ملیں گے، مجھے مینول ٹریفک روکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یو ٹرنز پر حادثات سے بچنے کے لیے سپیڈ ٹیبل بریکرز بھی بنائے جا رہے ہیں، جبکہ ٹیپا ہیڈ کوارٹر میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی تنصیب جلد شروع کر دی جائے گی۔ کیمرامین افتخار احمد رندھاوا کے ساتھ درہ نایاب، سٹی 42۔ پنجاب کے عوام کو ان کی خوشیاں لٹائیں گے۔ فروری کو لاہور میں بسنت منائی جائے گی۔ بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ادارے کام کر رہے ہیں۔ ڈور اور پتنگ کے سائز کی خلاف ورزی کرنے پر سخت سزا ہوگی۔ غلط ڈور استعمال کرنے پر 5 سال سزا اور جرمانہ ہوگا۔ ریڈ زون میں بغیر سیفٹی راڈ کی موٹر سائیکل کے داخلے پر پابندی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی میڈیا ٹاک، بتایا 24 روٹس پر 500 بسیں اور رکشے مفت چلائے جائیں گے۔ سرکاری نوکریوں کے دروازے کھل گئے۔ سی سی ڈی، ایکسائز، ٹورزم، پولیس میں بھرتی کی منظوری۔ پنجاب میں 1000 گرین بسیں منگوانے کا فیصلہ۔ الیکٹرک بس میں 25 مارچ سے کیش لیس ادائیگی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، تاجر طبقے کے لیے قوانین میں آسانی کے اقدامات کا حکم۔ صوبہ بھر میں زرعی سرکاری اراضی کاشت کے لیے دی جائے گی۔ پنجاب میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کیا جائے گا۔ اضلاع کے بعد اب تحصیل سطح پر بھی شاندار گرین بس چلے گی۔ الیکٹرو بس سروس شروع کرنے کے لیے 1000 گرین بسیں منگوائی جائیں گی۔ الیکٹرو بس میں 25 مارچ سے کیش لیس ادائیگی سسٹم نافذ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے 32ویں اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ نئے پروجیکٹس اور ترقی کا نیا روڈ میپ پیش کیا گیا۔ پنجاب کابینہ نے ٹی کیش کارڈ، بینک کارڈ سسٹم 25 مارچ سے نافذ کرنے کی منظوری دے دی۔ ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول میں 216 خالی آسامیوں پر کانسٹیبل بھرتی کی منظوری مل گئی۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے لیے 1000 نئی آسامیوں کی منظوری ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہر ضلع میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی طرز پر تقریبات منعقد کرانے کا حکم دے دیا۔ موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کر دی گئی۔ 16 سے 18 سال کے لیے ڈرائیونگ پرمٹ مل سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہر سہولت شہر سے تحصیل اور تحصیل سے گاؤں تک پہنچ رہی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پروگرام کا دائرہ کار وسیع کر کے جوائنٹ فیملیز تک بڑھا دیا۔ جوائنٹ فیملیز کو اپنے گھر کی توسیع کے لیے بلا سود اور آسان اقساط پر قرض ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گھروں کی توسیع کے بلا سود قرضے اجرا کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گھروں کی توسیع کے بلا سود قرضے اجرا کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جون 2026 تک 1,60,000 گھر بنانے کا بڑا ہدف دے دیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پنجاب ایشین بینک سے 41 کروڑ 50 لاکھ ڈالر قرض لے گا۔ فنڈنگ نرم شرائط اور شرح سود پر کی جائے گی۔ ہل ٹورنٹس مینجمنٹ کے لیے 20 کروڑ ڈالر قرض لیا جائے گا۔ قرض سیلابی نظم و نسق، ماحولیات اور شہری سہولیات کی مد میں خرچ ہوگا۔
पंजाब हुकूमत ने रवां साल एशियन डेवलपमेंट बैंक से $415 मिलियन कर्ज हासिल करने का फैसला किया है, जिसकी फंडिंग नरम शराइत और कम शरह सूद पर की जाएगी। एडीबी की जानिब से $5 मिलियन की ग्रांट भी फराहम की जाएगी। मौजूदा शरह मुबादला के मुताबिक ये रकम 116 अरब रुपए से जायद बनती है। जराये के मुताबिक इस पैकेज में $200 मिलियन हिल टॉरेंट्स मैनेजमेंट के लिए मुख्तस होंगे ताकि सैलाबी खतरात कम किए जा सकें, ज़रई जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और पानी के बहाव को मुनज़्ज़म बनाया जा सकेगा। बाकी $215 मिलियन म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी, सैलाबी नज़्मो नस्क, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और शहरी सहूलियात को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाने पर खर्च किए जाएंगे। ये मंसूबा 2026 की पाइपलाइन का हिस्सा है और इस पर अमली इक़दामात जल्द शुरू किए जाने का इम्कान है। बिनाई से महरूम अफराद को खसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला। खसूसी अफराद के लिए अताए इख्तियार तरमीमी बिल 2025 मंजूर। पंजाब असम्बली कामा कमेटी बराए बैतुल माल ने तरमीमी बिल मंजूर लिया। मुकम्मल बिनाई से महरूम अफराद भी खसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल होंगे। बीनाई से महरूम अफराद को खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। खुसूसी अफराद के लिए अताए इख्तियार तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए बैतुल माल ने तरमीमी बिल मंजूर किया। पंजाब खुसूसी अफराद को अताए इख्तियार तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली हालिया इजलास में पेश कर दिया गया। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। बिल के मतन में कहा गया है कि बिल के तहत नाबीना अफराद को खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। इससे पहले बीनाई से महरूम अफराद की तारीफ बिल में शामिल नहीं है। 3/60 से कम बीनाई वाले अफराद खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल होंगे। मुकम्मल बीनाई से महरूम अफराद भी खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल होंगे। खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल होने से नाबीना अफराद को खुसूसी सर्टिफिकेट मिल सकेगा। फहरिस्त में शामिल होने से नाबीना अफराद हुकूमती स्कीमों का हिस्सा बन सकेंगे। फहरिस्त में शामिल होने से नाबीना अफराद को नौकरी हासिल करने में आसानी होगी। खुसूसी अफराद सर्टिफिकेट से नाबीना अफराद में इलाज मुआलजे में ताउन मिलेगा। खुसूसी अफराद सर्टिफिकेट से नाबीना अफराद को तालीम हासिल करने में आसानी होगी। बाद अज़ कमेटी मंजूरी बिल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। और अब बात करेंगे मौसम की। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार। नरम गरम धूप ने शहरियों की मौज करा दी। लाहौरियों को खुश्क सर्दी वबाई अमराज से निजात मिलेगी। बादल बरसने से स्मोक का जोर भी टूट गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। शहर में बारिश के बाइस सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। ठंडी और यखबस्ता हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता शब वक्फे से होने वाली बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। मौसम की तब्दीली से शहरियों ने सर्दी के एहसास में इजाफे के साथ ताजगी भी महसूस की। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बारिश के बाइस शहर में आलूदगी के बादल भी छट गए हैं और फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी देखने में आई है। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की तवक्को है। सोने की कीमतों में मजीद 4200 रुपये का इजाफा। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 5,04,200 रुपये हो गई, जबकि 22 कैरेट फी तोला सोना 4,62,183 रुपये का हो गया। 21 कैरेट फी तोला सोना 4,41,175 रुपये का हो गया। चांदी की 3,100 रुपये इजाफे से 15,900 रुपये की हो गई। सोने की कीमतों में इजाफा 4,200 रुपये इजाफे का खालिस सोना 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 5,04,200 रुपये हो गई। 22 कैरेट फी तोला सोना 4,62,000 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब शहर की मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा होने लगा। 10 रुपये फी वाट सोलर पैनल्स की कीमत बढ़ गई। 5 से 15 किलो वाट सिस्टम के नर्ख में 2 लाख रुपए तक इजाफा हो गया। शहर की मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ने लगी। सोलर पैनल की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए फी वॉट तक पहुंच गई है, जिससे सिस्टम की कीमत में 2 लाख रुपए तक का इजाफा हो गया है। मार्केट में 5 किलो वॉट सिस्टम की कीमत 6,50,000 रुपए, 7 किलो वॉट सिस्टम की कीमत 7,50,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि 4 से 5,000 रुपए फी पैनल के हिसाब से कीमतों में इजाफा हुआ है। एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर अप्रोक्सीमेटली कोई 4-5 हज़ार रुपया पर पैनल जो है ना वो प्राइस जो है ना वो इंक्रीज जो है ना वो हुई है। उसकी वजह एक तो चाइना में अपना कुछ अपना प्राइसेस में जो है ना वो चेंजिंग हुई है। दूसरा जो सीज़न जब भी स्टार्ट होता है तो शॉर्टेज की बना पर प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज जो है ना वो हो जाती है। पैनल के आजकल रेट थोड़े से बढ़े हुए हैं, हफ्ता 2 हफ्ते की निस्बत ज़्यादा,
اور آگے بھی ریٹ بڑھنے کے چانس ہیں اس میں بہت زیادہ, کیونکہ آگے گرمی آ رہے ہیں, ان لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. 10 کلو واٹ سسٹم 11 لاکھ روپے, 12 کلو واٹ سسٹم کی قیمت 12,50,000, جبکہ 15 کلو واٹ سسٹم کی قیمت 15 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے. صارفین نے قیمتوں میں کمی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. گرمیاں آ رہی ہیں تو سولر کی قیمتیں بھی انہوں نے بڑھا دی ہیں اور بجلی کے بل بھی زیادہ آ رہے ہیں, تو سمجھ میں یہ چیز نہیں آ رہی کہ کیسے اس کو ہم ہینڈل کریں گے. تو اگر یہ بھی بڑھ جائیں گے تو پھر عام آدمی جو ہے وہ کیسے سروائیو کرے گا. میری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ اگر وہ یونٹ کم نہیں کر سکتے, بجلی کے بل نہیں کم کر سکتے, تو سولر پلیٹوں پہ جو وہ ٹیکس وغیرہ ہے وہ کم کر دیں کہ ہم غریب لوگ آسانی سے سولر پلیٹ خرید سکیں. مارکیٹ میں سولر پینلز کی قیمتیں آن گریڈ سسٹم کی بنیاد پر متعین کی گئی ہیں, جبکہ ہائیبرڈ سسٹم کے لیے بیٹریوں کی اضافی قیمت ادا کرنا پڑے گی. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شاہد سپرا, سٹی 42. پرائیویٹ اسکولوں کے سیکیورٹی انتظامات مانیٹر نہ ہونے کا انکشاف. حکومت نے A+B کیٹیگری اسکولوں کی سیکیورٹی مانیٹر کرنے کا حکم دیا تھا. اتھارٹیز کی جانب سے پرائیویٹ اسکولوں کی مانیٹرنگ نہ کرنے کا سخت نوٹس. اسکولوں کو سیکیورٹی SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت. لاہور سمیت صوبہ بھر کے نجی اسکولز کے سیکیورٹی انتظامات مانیٹر نہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے. حکومت نے A+ اور B کیٹیگری سرکاری و نجی اسکولوں کی سیکیورٹی مانیٹر کرنے کا حکم دیا تھا. احکامات کے باوجود اتھارٹیز کی جانب سے نجی اسکولز کے سیکیورٹی انتظامات کو چیک نہ کیا گیا. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اتھارٹیز کی جانب سے پرائیویٹ اسکولوں کی مانیٹرنگ نہ کرنے کا سخت نوٹس لے لیا. محکمہ تعلیم نے ایک بار پھر پنجاب بھر کے سرکاری و نجی اسکولز کی سیکیورٹی چیک کرنے کا حکم جاری کر دیا. اسکولز کو سیکیورٹی SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت کر دی. ضلع کے تعلیمی افسران کو سرکاری و پرائیویٹ دونوں اسکولوں کے اچانک دورے کرنے کی ہدایت کی گئی. سیکیورٹی انتظامات میں کوتاہی پر متعلقہ ادارے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ٹوکن نہ دہندہ غیر نمونہ نمبر پلیٹ کینسل اور FIR میں مطلوب گاڑیوں کے خلاف بڑا فیصلہ. ڈیفالٹر اور سسٹم میں بلاک گاڑیوں کو M-ٹیگ جاری نہیں ہوگا. موٹر وے اور اسلام آباد داخلے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ڈیفالٹر سسٹم میں بلاک نان رجسٹرڈ غیر نمونہ نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کو M-ٹیگ جاری نہیں ہوگا. DG ایکسائز عمر شیر چٹھا کا کہنا ہے کہ محکمہ ایکسائز, FWO, موٹر وے پولیس اور اسلام آباد سیف سٹیز کا ڈیٹا انٹیگریٹ حتمی مراحل میں ہے. ایسی تمام گاڑیوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ٹیکس وصولی کے ساتھ گاڑیاں متعلقہ ادارے بند کریں گے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں اگلے ہفتے سے عمل درآمد شروع کروا دیا جائے گا. گورنمنٹ آف پنجاب ایکسائز ڈپارٹمنٹ اپنا ڈیٹا انٹیگریٹ کر رہا ہے جی اسلام آباد سیف سٹی کے ساتھ اور FWO کے ساتھ M-ٹیگ کی ایشوئنس کے لیے. تو تمام وہ گاڑیاں جس میں ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا, جس کے خلاف کوئی FIR ہوگی, کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوگی, غلط نمبر پلیٹ لگائی ہوگی, یا وہ گاڑی سسپینڈڈ یا کینسلڈ ہوگی, پریویس بائر یا سیلر کی وجہ سے کوئی کیس ہوگا اس پہ, تو وہ لوگ چیک ہوں گے اسلام آباد کے داخلے پہ ٹوکن ٹیکس اپنا M-ٹیگ ایشو کراتے ہوئے, موٹر وے پہ چڑھتے ہوئے. DG ایکسائز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ون ایپ کے ذریعے بھی ایسی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. ہماری روڈ چیکنگ ٹیمز ہیں, اس کے بعد ٹریفک پولیس اور دیگر جو ہیں, یہ تمام ون ایپ کا مقصد کہ ہم سب کا ڈیٹا انٹیگریٹ ہو, اور جو فری رائڈر ہے سسٹم میں اور لا کو وائلیٹ کر رہا ہے تو وہ کسی بھی انفورسمنٹ ٹیم کے اگر چیک میں آیا تو اس کو جرمانہ اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹیکس وصولی کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹیگریشن کا عمل بھی کیا جا رہا ہے. علی ساہی, سٹی 42. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی یورپی یونین کے سفیر سے ملاقات. پارلیمانی روابط, جمہوری تعاون اور گرین انرجی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے یورپی یونین کے سفیر نے پنجاب اسمبلی چیمبر میں ملاقات کی. ملاقات کے دوران پنجاب اسمبلی اور یورپین پارلیمنٹ کے درمیان روابط کو مزید مضبوط بنانے میں باہمی دلچسپی کا اظہار کیا گیا. اسپیکر ملک محمد احمد خان نے پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یورپی یونین کی جانب سے پاکستان میں جمہوری اداروں کی حمایت کو سراہا. ملاقات میں گرین انرجی اور ماحولیاتی منصوبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا. دونوں فریقین نے پارلیمانی تعلقات اور سفارتی روابط کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا. وزیر اوقاف شافع حسین کا نیلا گنبد چوک میں جامعہ اشرفیہ کی قدیم درسگاہ کا دورہ. لاہور کے تاریخی زونز کی بحالی منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر نے کہا کہ نیلا گنبد چوک میں اوقاف کی مسجد کی تعزیر و آرائش کا کام بھی تیزی سے مکمل کیا جائے گا. صوبائی وزیر اوقاف کے دورے پر سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا, جامعہ اشرفیہ کے مفتی احمد, دیگر علماء اور والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے حکام بھی موجود تھے.
ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے حکام نے جاری منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ جامعہ اشرفیہ کے علماء نے دستگاہ سے نیلا گنبد چوک پہ مسجد کی جانب دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ دروازہ کھلنے سے جامعہ اشرفیہ کی درسگاہ میں زیر تعلیم طلباء کو مسجد میں نماز کی ادائیگی میں سہولت ملے گی۔ صوبائی وزیر نے سیکرٹری اوقاف اور دیگر متعلقہ افسران کے ہمراہ درسگاہ سے دروازہ کھولنے کے معاملے کا ہر پہلو سے جائزہ لیا۔ سرکاری اسپتالوں میں طبی نگہداشت اور صفائی آپریشنز، کمیشن لاہور کا جینا اور جنرل اسپتال کا دورہ، ایمرجنسی، صفائی اور سہولیات کا جامع جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور مریم خان نے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ علی جاز کے ہمراہ جنرل اسپتال اور جینا اسپتال کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران اسپتال ایمرجنسیز، ویل چیئر کاؤنٹرز، انفارمیشن اور فیسیلیٹیشن کاؤنٹرز، واش رومز، نرسنگ اسٹیشنز اور ایمرجنسی وارڈز کو SOPs کے مطابق چیک کیا گیا۔ کمشنر لاہور نے مریضوں اور تیمارداروں سے براہ راست طبی سہولیات سے متعلق استفسار کیا اور جنرل اسپتال کے 3 فلورز کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں کے فون نمبرز بھی نوٹ کرائے۔ معروف کاروباری شخصیت شوکت حسین کو فرانس کے اعلیٰ سول ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ فرینچ ایمبیسیڈر نے گلبرگ 2 میں منعقدہ تقریب کے دوران شوکت حسین کو اعزاز سے نوازا۔ کاروباری شخصیت شوکت حسین کو فرانس کا اعلیٰ سول اعزاز نیشنل آرڈر آف میرٹ دینے کی باوقار تقریب سر گنگا رام ہاؤس گلبرگ 2 میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں شہر کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیات سمیت سابق فارمنائٹس نے شرکت کی۔ فرانس کے سفیر نکولس گیلے نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور شوکت حسین کو نیشنل آرڈر آف میرٹ کے اعزاز سے نوازا۔ اس موقع پر FC کالج یونیورسٹی کے ریکٹر جوناتھن ایڈلٹن بھی موجود تھے۔ فرانسیسی سفیر نے کہا کہ شوکت حسین کو یہ اعزاز کاروبار کے شعبے میں نمایاں خدمات کے ساتھ ساتھ سماجی ترقی اور باہمی تعاون کے فروغ میں کردار ادا کرنے پر دیا جا رہا ہے۔ The reason why the French government wanted to give him this award is his role as the former president of the Alliance Française in Lahore, which is our cultural center in this city and for all Punjab. He has been the president of the board of this institution during many years. He has been extremely dedicated. شوکت حسین نے فرانسیسی حکومت اور سفارت خانے کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ یہ اعزاز ان کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ہماری کاوش اس میں کافی کامیاب رہی کہ فرانس ایک واحد کنٹری ہے کہ جس کے ساتھ یورپین کنٹری جس کے ساتھ ہمارا جو ہے بیلنس، ہم ان کو ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہیں۔ ہماری 1 بلین کی اگر وہاں ٹریڈ ہے تو 600 ملین کا ہمارا وہاں ایکسپورٹ ہے اور 400 ملین امپورٹ۔ نہیں تو یوزولی جو ایک چلتا ہے کہ جی امپورٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور ایکسپورٹ کم۔ So I am very happy. تقریب کے شرکاء نے شوکت حسین کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں تقریب چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد نے شرکت کی۔ 30 سے زائد ہونہار طالبات نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ پولیس کے دستے کی جانب سے لیپ ٹاپ حاصل کرنے والی طالبات کو سلامی پیش کی گئی۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں لیپ ٹاپس تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ ممبر صوبائی اسمبلی عثما کاردار، وائس چانسلر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی عثما قریشی، رجسٹرار عثما بطول نے شرکت کی۔ پروجیکٹ مینیجر ہائر ایجوکیشن کمیشن فواد احمد خان اور رضوان انور سمیت طالبات کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام نے ہونہار طالبات کو لیپ ٹاپ سے نوازا۔ رانا مشہود احمد خان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے قابلیت اور میرٹ کی بنیاد پر طلباء کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب 15 فروری سے فعال ہو جائے گا۔ اب تک ہم 18 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کر چکے ہیں۔ لیپ ٹاپس کا جب ہم نے دوبارہ آغاز کیا تو ہم نے ایک اسٹڈی کرائی کہ ان لیپ ٹاپس کا فائدہ کیا ہوا۔ ہم نے جو اتنے سال لیپ ٹاپس دیتے رہے تو آج اگر پاکستان دنیا کی چوتھے نمبر پر فری لانسرز کے اندر اگر ہم آتے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ 18 لاکھ سے زیادہ لیپ ٹاپس ہیں جو ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو دیے۔ وائس چانسلر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی عثما قریشی نے بھی اظہار خیال کیا۔ We are not just a university, we are a community of women supporting womenhood. Not just within Pakistan but across the world. We are connected with our joint effort to bring women forward and empower them. تقریب میں پولیس کے دستے کی جانب سے لیپ ٹاپ ملنے والے طالبات کو سلامی پیش کی گئی، جبکہ پی ایم ڈیجیٹل یوتھ ہب اور لیپ ٹاپ اسکیم پر مبنی ڈاکومنٹریز بھی دکھائی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔
नवासे रसूल इमाम शुहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सैयदना मौलाना गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के ज़ुहरे पुरनूर पर पुरमसरत मौके पर जश्न का अहतमाम किया गया और केक काटा गया। अलहाज कैसर अमीन भट्ट अलकादरी की रहायशगाह पर जश्न मुनक्किद किया गया। चेयरमैन पैरागॉन सिटी लाहौर और चेयरमैन डॉक्टर AQ खान अस्पताल ट्रस्ट अलहाज कैसर अमीन भट्ट कादरी ने केक काटा। इस मौके पर हाफिज सत्तान भट्ट, मिर्ज़ा रिजवान और मलिक एजाज जबान समेत दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए अलहाज कैसर अमीन भट्ट कादरी का कहना था कि शबानुल मुअज़्ज़म उफ़क़ इमामत और वलायत पर आफ्ताब और महताब के तलू का महीना है। उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा को सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सैयदना मौलाना गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मौके पर मुबारकबाद पेश की। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने पंजाबी गानों के खिलाफ बड़ा इक़दाम उठा लिया। 132 पंजाबी गानों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी की ज़द में आने वाले गानों की बाकायदा फहरिस्त जारी कर दी गई। पंजाब भर के तमाम थिएटर्स को फहरिस्त अरसाल कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के किसी भी थिएटर में अब ये गाने बजाने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का कहना है कि इन गानों में फहाशी और उरियानी के नासर शामिल हैं जो माशरती इक़दार और थिएटर के ज़ाब्ता अखलाक के मुनाफी हैं। हुकाम के मुताबिक पाबंदी के अहकामात पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।